बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक कैनेडियन न्यूज़ में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कौम से एतमाद का वोट लेकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं और वो अपोजिशन जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने के जो ख्वाब देख रही थी वो चिकनाचूर हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त नतीजे का ऐलान कर रहे हैं, वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। Now, आप तशरीफ रखें। मुझे एक मिनट, मुझे प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस करने दे। पीएम से बढ़ जाए। Now I announce the result. प्लीज आप थोड़ी देर खामोशी कर ले, थोड़ी देर खामोशी कर लेते तो now I announce the result. अब मुझे आप रिजल्ट अनाउंस करने दे प्लीज तशरीफ रखे, तशरीफ। Now I announce the result. 178 members recorded their votes in favor of resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of, आप थोड़ा मैं ये पूरा रूलिंग पढ़ लूं प्लीज। 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपके तवस्सुस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल करने में मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर आज़म साहब, आपको ऐवान ने एतमाद दिया है। हमने आपको वक्त पर एतमाद दिया है। अब आप वक्त पर इस ऐवान को एतमाद दें। आपको एतमाद मिला है, अब आपकी बारी है कि आप इस एतमाद को कौम को लौटाएं। कौम को एतमाद दें, कौम को एतबार दें। और आपके इत्तेहादी इस मौके पे भी हर मुश्किल वक्त
آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ اب آپ کے فیصلوں میں ان کی رائے کا شامل ہونا آج کے دن کا قرض ہے، اور ہمارا آپ سے وعدہ نقد وعدہ ہے، ادھار وعدہ نہیں۔ پرائم منسٹر کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ الائڈ پارٹیز کسی بھی حکومت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب چاروں صوبوں کے سے اگر یہ الائڈ پارٹیز آ رہی ہوں تو وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ایشوز ہوں گے، ہمارے اپنے بہت سے ایسے گریونسز ہوں گے جو ہم آپ کے ساتھ بند کمرے میں تو کریں گے، لیکن اور آج بھی ہم کر رہے ہیں، جیسے ابھی میرے کولیگ نے بھی بات کی، لیکن جب بھی جمہوریت کی مضبوطی کی بات آئے گی، جب بھی کنٹینیوٹی آف دا پروسیس کی بات آئے گی، تو آپ اپنے الائڈس کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ اسپیکر صاحب، یہ نوبت کیوں آئی؟ حالانکہ پرائم منسٹر کو یہ ووٹ لینے کی اس طرح ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیوں نوبت پیش آئی؟ جب سے سینیٹ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو جو ماحول یہاں پہ پایا جا رہا تھا اور جو خدشات تھے ہمارے کہ ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ جسٹ الیکشن ہونی چاہیے سینیٹ کی، اپر ہاؤس کی، اس کے لیے کچھ اقدامات جو الائڈ پارٹیز نے بھی بیٹھ کے ڈسکس کیے تھے لیے اس حکومت نے، اس کے لیے کورٹوں میں جانا، پارلیمنٹ میں لانا، یہ ساری ایفرٹ تھی، اور وہ ایفرٹ کس لیے تھی؟ کاش اگر اس وقت ایسے اقدام کیے ہوتے تو جو اگلی سینز اس قوم نے دیکھے، جو وہ ویڈیوز، اور ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا، شاید یہ نوبت نہ آتی اگر ایک میکنزم بنایا جاتا، یا وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہاں لائی گئی تھی پارلیمنٹ میں، اسے، کیونکہ مخالف میں جو اپوزیشن میں آج دو بہت بڑی پارٹیز بیٹھی ہیں جن کا، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ فرسٹ ٹائم ہے، میں 1997 سے اس پارلیمنٹ کا حصہ رہی، میں نے بہت سی چیلنجز دیکھے، میں نے بہت سی اونچائی اور ڈاؤن بھی دیکھا، لیکن جو چیز میں نے دیکھی اور جو سمجھ آتا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے، ٹرانسپیرنسی کو مضبوط کیا جائے۔ ڈالر بیرونی خسارے کی معیشت کو سرپلس کیا، اور 2.5 سال سے میں کچھ لوگوں کو سارے سیاست کو اپسیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب بھی 12، 14 یا 16 تھے، لیکن عمران خان نے جس طرح ایک تباہ حال معیشت کو استحکام دیا، اور جس طرح 20 بلین ڈالر بیرونی خسارے کی معیشت کو سرپلس کیا، اور 2.5 سال سے میں کوئی مالشیہ قسم کا وزیر نہیں ہوں اسپیکر صاحب، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جتنی محنت عمران خان نے اس ملک کو بحران سے نکالنے کی ہے، میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور آخری بات، جس طرح آپ نے عزم اٹھایا غریب کے لیے بھی، ہم دیکھیں یہ سارے لوگ کانسٹیچوئنسیز کی سیاست ہے، یہ انڈسٹریلسٹ، یہ میں آپ کو جو سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 200 ارب روپیہ اساس کے ذریعے 1.5 کروڑ لوگوں کو دیا، یہ بہت بڑی بات ہے جسے ہم اجاگر نہیں کر سکے عمران خان صاحب۔ یہ مالشیا اور واپس لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی میں مجھے بھی کچھ واپس لینا چاہیے۔ اور جو پرائم منسٹر صاحب، آپ نے پلوامہ کی جنگ میں انٹرنیشنل بارڈر، جس طرح عظیم فوج نے ہندوستان کے چنے چبایا، آپ نے دانشمندی سے اس کھیل کو خراب نہیں ہونے دیا۔ آج پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ چین بھی ہے، ہمالیہ کی طرح امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، 42 ملکوں نے آپ کی قیادت میں ایکسرسائز کی ہے نیول کی، اور آج ہماری عظیم افواج 15ویں نمبر سے دنیا میں 10ویں نمبر پہ آ گئی ہیں، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے۔
کیونکہ بات لوگ آپ کی سننا چاہتے ہیں. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک نئی زندگی میں داخل سیاسی ہونے جا رہے ہیں. 2.5 سال اقتدار کے دنوں کا پتہ نہیں چلتا جی. اقتدار کے دن چٹکی کی طرح گزر جاتے ہیں. اپوزیشن میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں. جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں منگل ہی رہتا ہے، اور جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے پوچھتا ہے آج کیا تاریخ ہے، آج کیا دن ہے. اقتدار دیکھیں عمران خان صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں. 2.5 سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں. یہ IMF بھی دیکھا ہے، یہ ورلڈ بینک بھی دیکھا ہے، یہ اسلامک ملک بھی دیکھے ہیں. اب خدا کے آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے، غریب کے لیے نکل آئے. یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا. یہ میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے، یہ جاگیردار کبھی کسی کا نہیں ہوتا. میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے کہ جناب انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے، انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے. آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا پرائم منسٹر صاحب. کچھ کیا ہے 19 گریڈ کے لوگوں کے لیے اور 22 گریڈ تک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے پہلے 76 ووٹیں دی، آج 78 ووٹیں دی. یہ اللہ کا آپ پہ کرم، اور اسپیکر کی لگائیں تو 79 ہو گئی. ایک ادھر بیٹھا ہے تو 170 80 ہو گئی. سو یہ اللہ تعالیٰ جو موقع آپ کو دے رہا ہے، میرا خیال ہے لاسٹ یہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ 2.5 سال آپ بجٹ میں ایسی رعایتیں دیں. IMF باتیں کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک باتیں کرتا رہتا ہے. آپ عام آدمی کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز، اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنی ٹیم کا، میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں، تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی، اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی. کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا. اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز، ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ. جسم ہمارا یہ ہے، جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، جسم تکڑا ہو جاتا ہے. ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ڈکے کر جاتا ہے انسان. تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلیں. بڑے مجھے انڈیویجول MNAs کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے، آج اس ووٹ کے لیے. تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو میں آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں.
آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی، اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے، میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے۔ ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے، میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا، ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں، جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا۔ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان بنا خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی، کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست، جو ان کی سنت تھی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے، وہ ریاست بنی تھی۔ اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا اس کے بعد۔ یہ میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا۔ بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی، ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے۔ یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں، اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا۔ یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف، ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس، کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا۔ اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی۔ صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی، چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی، 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سویلائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر،
اور سب سے بڑی بات جو میرا آج میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک اخلاقی، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی morality ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ایک، ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے بخشی، ان نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ یہ مانگتے ہیں. یہ دو راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے.